اسی لیے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ جو تین بنیادی اصطلاحات حدیث جبرائیل میں آئی تھی، اسلام، ایمان، احسان، وہ ایک اعتبار سے تو نیچے سے اوپر کا درجہ ہے۔ اسلام سے اوپر درجہ ہے ایمان کا، ایمان سے اوپر ہے احسان کا۔ ایک اعتبار سے وہ اوپر سے نیچے جا رہا ہے۔ اسلام میں ایمان صرف ابھی اقرار باللسان تک ہے، ایمان میں وہ گہرا ہو کر نیچے جا کر قلب کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے، اور احسان میں وہ اور اتنا گہرا ہوتا ہے کہ جس کا تم تصور نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ میں نے آپ کو وہ جو پنجابی صوفی شاعر کا قول ہے وہ سنایا تھا کہ دل دریا سمندر و ڈونگے کون دلا دیا جانے ہو۔ یہ دل جو ہے، یہ چھوٹا سا جو ایک مضغہ نظر آ رہا ہے، یہ تو ہے جسمانی دل۔ روحانی دل جو حقیقت میں روح کا جو ہے مسکن ہے، اس کا تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس دل میں اللہ آتا ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے، لم یسعنی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی قلب عبد المومن۔ میں نہ اپنی زمین میں سما سکتا ہوں نہ اپنے آسمان میں، لیکن میں اپنے بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ اس دل کا چونکہ گہرا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے، لہذا اس کی گہرائی کا ہم کو اندازہ کر ہی نہیں سکتے۔ اسی اعتبار سے ایمان اور نیچے اور نیچے اور نیچے ہو کر جب اس انتہا کو پہنچ جائے کہ ایمان بالغیب بالکل اتنا ہو جائے جتنا کہ کسی شے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے سے جو ایمان یقین پیدا ہوتا ہے، وہ احسان ہے۔ اب اس میں باقی بات وہی رہے گی، وہی نماز ہے، اسے ایک عام مسلمان پڑھ رہا ہے جیسے بھی ہے، اس نے جو رکوع و سجود بھی کیا ہے تو اس میں بھی پورا اس کا حق ادا نہیں کیا ہے، لیکن بہرحال رکوع کیا ہے، کھڑا ہوا ہے، سجدہ کیا ہے، پڑھا تو وہی کچھ ہے جو پڑھا جاتا ہے، لیکن دل لگا ہوا نہیں ہے، دل کسی اور دھندے میں ہے، دماغ کی چکی جو ہے وہ کچھ اور ہی آٹا پیس رہی ہے۔ تو نماز جو ہے ایک فقہی اعتبار سے تو ہو گئی اور اسلام کا تقاضا پورا ہو گیا، لیکن اسی نماز میں اگر وہ دل میں یقین کی کیفیت پیدا ہو جائے تو اب آپ سوچئے کہ کیا خوبصورتی پیدا ہو جائے گی، اسی نماز میں کیا حسن پیدا ہو جائے گا، یہ احسان الصلاۃ ہو جائے گا، یہ نماز کا خوبصورت کر دینا، نماز کو خوبصورت بنا دینا۔ اور اس سے بھی نیچے جا کر اگر بالکل ایسے ہو جائے کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہ ایمان یقین اتنا گہرا ہو جائے کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا کم سے کم یہ کہ تمہیں یہ یقین ہو کہ میں اللہ کے حضور میں ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس وقت جو نماز کی کیفیت ہوگی، یہ نماز کی کیفیت وہ ہوگی جو حدیث میں آیا ہے کہ الصلاۃ معراج المومنین، وہ تو اہل ایمان کے لیے معراج کے درجے میں۔ تو یہ اصل میں درجات ہیں، شکل تو وہی رہے گی نماز کی، درجہ احسان پہ پہنچ کر بھی نماز تو وہی رہے گی، وہی قیام ہوگا، وہی رکوع ہوگا، وہی سجود ہوگا، وہی کچھ پڑھا جائے گا، فاتحہ کی تلاوت ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن یہ کہ اس کے اندر اس ظاہری شکل کے اسی صورت میں برقرار رہتے ہوئے زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جائے گا۔